الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يريكم الله آياته لعلكم تعقلون وقال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال الله تبارك وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام تعریف حمد و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تنہا اس پوری کائنات کا مالک، پروردگار، مدبر اور پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو جمیع انبیاء علیہ السلام پر، انبیاء کی آخری کڑی، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل و عیال پر، آپ کے اہل بیت پر اور تمام مسلمانوں پر سلامتی ہو جو قیامت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ دوستو، انشاءاللہ آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے امت مسلمہ میں کا اتحاد و اتفاق پر موضوع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتحاد ملت اسلامیہ کی بہت اہمیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیتا ہے مسلمانوں کو کہ اے مسلمانوں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں تفرقہ پیدا مت کرو، آپس میں اختلاف پیدا مت کرو۔ عزیز دوستو، اتحاد زندگی ہے، انتشار بگاڑ ہے۔ اتحاد سے، متحد ہونے سے کوئی بھی کام بنتا ہے اور کسی بڑے مقصد کے لیے، اعلیٰ نصب العین کے لیے کام ہو سکتا ہے، لیکن اگر منتشر ہو جائیں تو چھوٹے چھوٹے مسائل بھی حل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی آپس میں بیٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اتحاد بے انتہا ضروری ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ اصل میں یہ جو ملت اسلامیہ ہے، یہ ایک مشنری قوم ہے، یہ ایک اعلیٰ مقصد کے لیے، اعلیٰ نصب العین کے لیے برپا کی گئی امت ہے۔ اس امت کو جو وجود میں لایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ مسلمان امت جو ہے وہ ایک مشنری امت ہے، وہ ایک بامقصد امت ہے، وہ اس دنیا میں وجود میں لائی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، اور اس امت کو اس لیے برپا کیا گیا ہے کہ یہ امت خیر امت ہے، یہ امت آپس میں مسلمانوں کے لیے بھی خیر کا باعث ہے،
یہ امت غیر مسلموں کے لیے بھی خیر کا باعث ہے، اس امت سے خیر ہی خیر کا وجود ہے، لہذا فرمایا گیا ہے کہ سب سے پہلے اس امت کو متحد ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اور احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو منتشر ہونے سے جا بجا روکا ہے، اس امت کے اندر دلال کو منع فرمایا ہے اور حرام قرار دیا گیا ہے بعض مقامات پر، لہذا فرمایا گیا ہے کہ یہ امت متحد ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو، ظاہر ہے یہ ایک امت مسلمہ انسانوں کی وجود کا نام ہے، اس کیڈر میں اس امت میں بہت سارے لوگ ہیں، اس میں مزاجوں کا اختلاف ہو سکتا ہے، علم کا اختلاف ہو سکتا ہے، لسان زبان کا اختلاف ہو سکتا ہے، رنگ کا اختلاف ہو سکتا ہے، لسان کا اختلاف ہو سکتا ہے، یہ تمام اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس ملت کو ایک نعرے نے، ایک کلمے نے ایسا پرو دیا ہے کہ کلمے کی بنیاد پر، کتاب اللہ کی بنیاد پر، قبلہ اول کی بنیاد پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی بنیاد پر، اس امت کا اگر فرد دنیا میں کہیں پر بھی رہتا ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، کسی بھی علاقے سے وہ وابستہ رکھتا ہو، کوئی سے بھی رنگ سے وہ اپنے آپ کو، کوئی سے بھی نسب سے وہ منسوب کرتا ہو، لیکن وہ کلمے کی بنیاد پر ایک امت واحدہ قرار دی جاتی ہے، چاہے افریقہ کے دنیا کے کسی ملک میں ہو یا ہندوستان میں ہو یا سعودی عرب میں کہیں پر بھی ہو، ان امتکم امت واحدہ، اے مسلمانوں تم ایک امت ہو، تم ایک گروہ ہو، تو لہٰذا تم میں درار نہیں آنی چاہیے، تم میں شغاف نہیں آنی چاہیے۔ لہٰذا اب آپ دیکھیے کس طریقے سے اس امت کو سنوارنے کے لیے اسلامی تعلیمات میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس امت کو امت واحدہ میں اس طریقے سے ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے لوگوں، آج کے بعد ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون حرام ہے، اس کی عزت، اس کا مال اسی طریقے سے احترام ہے، اسی طریقے سے محترم ہے جیسے کہ آج کا یہ شہر محترم ہے۔ آپ نے فرمایا آج کا یہ دن ذی الحجہ محترم ہے، جیسے کہ آج کا یہ کعبۃ اللہ یہ مقام محترم ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا مال، عزت اور اس کی جان، یہ تینوں چیزیں ایک مسلمان کا احترام کے قابل ہے، نہ کوئی اس پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، نہ کوئی اسے بگاڑ سکتا ہے، نہ اس پہ کوئی جو ہے نا پامال کر سکتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ اس امت کو مضبوط کرنے کے لیے، اس امت کو امت واحدہ بنانے کے لیے قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں موجود ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا تھا، مکے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان قبول کر رہے تھے ان کو ایک جماعت میں پرو دیے، دار ابی ارقم میں جمع کر مسلمانوں کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دی، لیکن جب مدینے میں جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی اسٹیٹ فارم کیا، اسلامی اسٹیٹ آپ نے تشکیل دی، اسلامی اسٹیٹ ریاست کا آپ نے قائم کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو دوسرا مسلمان کا بھائی بنا دیا، ایک مسلمان کو انصار کو اور مدینے کے انصار کو اور مکے کے مہاجر کو دونوں کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنا دیا۔ اوس و خزرج میں زمانے سے لڑائیاں چلتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں ایسی بھائی چارگی پیدا فرما دی کہ تاریخ گواہ ہے کہ سگے بھائی سے زیادہ یہ ایمانی بھائی اپنے آپ کو ثبوت کے طور پر پیش کر سکے۔ لہذا دوسرے بھائی نے کہا، انصار بھائی نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ نکاح کر لیجئے۔ کسی اور نے کہا کہ میرے بھائی میرے پاس 2 باغات ہیں، میں تیرے لیے ہبہ کر رہا ہوں، تو اسے لے لیجئے۔ میرے پاس 2 گھر ہیں، ایک گھر میں تیرے لیے قربان کر رہا ہوں، آپ اس کو لے لیجئے۔ یہ وہ تصور و اخوت تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا ہے۔ اس امت میں احترام نفس اسی لیے ہے دوستو کہ اس امت میں انتشار پیدا نہ ہو، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن اخو المؤمن،
کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ المؤمن کالمرآۃ، کہ مومن مسلمان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک آئینے کی ہے. تیسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن کالمؤمن بنیان، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان ایک دیوار کی مانند ہے، بنیان کی مانند ہے، جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. کہ دوستو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت اور بھائی چارگی کی مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے. آپس میں محبت سے رہنا، آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کا احترام کرنا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مال کا احترام کرنا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان کا اہتمام کرنا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ذلت اور ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فوکس کیا ہے. کیوں؟ کہ یہ امت ایک امت واحدہ ہے. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے بھی چیزیں ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ امت، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ انسانوں سے بنائی ہوئی امت ہے، انسانوں کا گہوارہ ہے. اس میں مزاجوں کا اختلاف ہو سکتا ہے، رائےوں کا اختلاف ہو سکتا ہے، اور ہوا بھی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس امت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صحابہ میں اختلاف ہوا ہے، اور اختلاف ہوتا ہی ہے. اسی لیے تو قرآن کہا کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. اے مسلمانوں، مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہے. لیکن اس کے بعد کیا فرمایا؟ فاصلحوا بین اخویکم، کہ تمہارے درمیان، اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی تنازع ہو جائے، تو اپنے بھائیوں میں کیا کرو؟ تم اصلاح کرو، اپنے بھائی کو ملانے کی کوشش کرو. تو اس سے یہ بات قرآن سے ہی معلوم ہوئی کہ کیونکہ یہ انسانوں کا جتھا ہے، یہ امت انسانوں کی امت ہے، لہٰذا اختلاف کی گنجائش ہو سکتی ہے، رائے کی بنیاد پر، مزاج کی بنیاد پر، لسان کی بنیاد پر، کوئی چیز کو سمجھنے کی بنیاد پر. اب آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی مسلمانوں میں اختلاف آیا، لیکن اختلاف میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ اختلاف کو پھیلانا حرام ہے، اختلاف کو شے دینا، اختلاف کو اور بڑا کرنے کی کوشش کرنا یہ حرام ہے. بلکہ امت میں اختلاف ہو سکتا ہے. فاصلحوا بینہم کے کلمات خود کہہ رہے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے درمیان اصلاح کرو. تو یعنی کہ بگاڑ ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کو بنیاد بنا کر امت میں انتشار پیدا نہیں کرنی چاہیے. وہیں پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی اصلاح کر دینی چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو مثالیں بھی ہمارے سامنے آتی ہے. ایک ہے اتحاد کی مثال، اور اسی جنگ میں جو ہے نا اختلاف بھی ہوتا ہے. غزوہ احد کے موقع پر شروعات میں مسلمانوں کے اندر اتحاد تھا، اتفاق تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرنے کا جذبہ تھا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد میں پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، لیکن جب انہوں نے تھوڑی سی اختلاف اپنے اندر برپا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا کہ درے پہ ٹھہرا کرے تھے 40 صحابہ کو، اور انہوں نے جو تھوڑی سی اپنی رائے کے مطابق کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں، لوگ مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی جا کر مال غنیمت جمع کرنا چاہیے. دوسرے ساتھی نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ہم اس ڈیلے سے، اس چٹان سے، اس پہاڑ سے اس وقت تک نیچے نہیں اتریں گے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلا نہ بھیجے. لیکن دوسرے ساتھی نے کہا کہ جنگ ہو گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا مطلب یہ تھا کہ جب تک جنگ رہے تم وہیں پر قائم رہو، لیکن جنگ ختم ہو گئی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل ایمان مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی چلے جانا چاہیے. تھوڑے لوگوں نے آ کر مال غنیمت جمع کرنے میں مال غنیمت کے پیچھے لگ گئے. خالد بن ولید جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، اس پہاڑ کے پیچھے سے آتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو اس غزوہ احد میں کیا کرتے ہیں؟ شکست ہو. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوتے ہیں، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، ایسے ہی جلیل القدر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں. کہ مسلمانوں بتا دیا گیا ہے کہ اطاعت رسول اور اختلاف کا صلہ کیا ہے. جیتی جانے والی جنگ ہار رہے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ اختلاف ہوا تھا.
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی اس اختلاف کو، کیونکہ اس میں شر نہیں تھا، کیونکہ اس اختلاف کو بڑھا نہیں دیا جا رہا تھا، کیونکہ اس کا خیر کا پہلو تھا، اختلاف ہونے کے باوجود بھی، تھوڑی سی نافرمانی ہونے کے باوجود بھی سورہ آل عمران میں تنبیہ فرما دیا گیا ہے کہ اہل ایمان کو آئندہ سے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور امیر کی اطاعت کرنا چاہیے، اور جو بات کہی جا رہی ہے اسے غور سے سننا چاہیے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہا گیا ہے۔ پھر آپ وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھیے، صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کے درمیان اختلاف ہوا ہے، امت مسلمہ کا اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس اختلاف کو پھیلانا، اس اختلاف کو بڑا کرنا، اس اختلاف کو موضوع بنا کر آپس میں دشمنی کرنا، آپس میں بغض رکھنا، آپس میں کینہ کرنا، آپس میں کینہ رکھنا اور آپس میں حسد رکھنا، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہاجر ایک انصار ایک اونٹ پلانے کے، جانوروں کو پانی پلانے کے لیے کنویں پہ جاتے ہیں، دونوں میں لڑائی ہوتی ہے۔ مہاجر کس کو پکارتے ہیں؟ مہاجر جو صحابی رہتے ہیں وہ مہاجر صحابہ کو پکارتے ہیں جو ہجرت کر کے مکے سے آئے تھے۔ جو مدینے کے صحابی انصار رہتے ہیں وہ یا معاشر الانصار کر کے مدینے کے صحابہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں اور دونوں کی تلواریں نکل جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتے ہی فوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، آنے کے بعد دونوں کو سمجھاتے ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نبی کے آ جانے کے بعد، اسلام کے تم قبول کر لینے کے بعد میرے رہتے ہوئے تم پھر جہالت کی طرف لوٹنا چاہتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان جیسی نعمت تمہیں عطا فرمایا، اسلام جیسی نعمت عطا فرمایا، اور نبی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم کو میرے موجودگی میں تم اپنی جہالت کی طرف حرکت کرنا چاہتے ہو، جہالت کام کرنا چاہتے ہو، جہالت کے کام کرنا چاہتے ہو۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ، تیسرا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ ایک غزوے کو جا رہے تھے، غزوہ بنو قریظہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عصر کی نماز جو کوئی بھی ہمارے پاس میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے، عصر کی نماز بنو قریظہ کے قبیلے میں جا کر پڑھیں گے۔ عصر کی نماز کہاں پڑھنا ہے؟ بنو قریظہ کے پاس پڑھنا ہے، تو لہٰذا سب نکلے جنگ کے لیے۔ عصر کی نماز کا وقت بیچ میں آ گیا، بنو قریظہ کا قبیلہ ابھی نہیں آیا۔ چند صحابہ نے کہا کہ عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے، مغرب کا وقت شروع ہوا ہے، لہٰذا نماز پڑھ لیے۔ پھر انہوں نے نماز نہیں پڑھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز وہاں پر پڑھنا ہے، چاہے مغربی کیوں نہ ہو جائے، مغرب کے بعد ہی کیوں نہ ہو جائے۔ انہوں نے گئے اور جا کر وہاں پر جب پہنچنا تھا، پہنچنے کے بعد نماز پڑھی۔ دونوں کے کیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، آپ کے فرمان کے مطابق چند لوگوں نے وہاں پر نماز پڑھ لی اور آپ کے فرمان کے مطابق چند لوگوں نے نماز نہیں پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے مطابق فرمایا کہ تم بھی درست ہو، تم بھی درست ہو۔ کیوں کہ اس کے پیچھے جو اسپرٹ تھی وہ اختلاف کی نہیں تھی، بلکہ اسپرٹ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرما دی تھی کہ ہم مدینے سے عصر سے پہلے نکل جانا ہے، لہٰذا ہم نکل گئے، لیکن نماز کا وقت ہو گیا، راستے میں مغرب کا وقت شروع ہو رہا، لہٰذا ہم نے نماز پڑھ لی۔ دونوں نے جو اجتہاد کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق، دونوں کے اجتہاد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح قرار دیا ہے۔ دوستوں، واقعہ سے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ملت اسلامیہ میں اختلاف کا ہونا ایک انسانی گروہ ہے، ایک انسانی ملت ہے، لہذا اختلاف ہو سکتا ہے۔ اور آگے بڑھوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سب سے پہلا مسئلہ جو آیا تھا وہ کس کا آیا تھا؟ مانعین زکوٰۃ، جو لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں ان کے ساتھ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے، آج زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ خلیفہ اول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ابو بکر کہہ رہے ہیں۔ اختلاف دیکھیے، عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، آپ ان سے جنگ کریں گے جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو روزہ رکھ رہے ہیں، جو زکوٰۃ کا انکار نہیں کر رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کو مان رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف آپ جنگ کریں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اے عمر،
یہ کیسے معصوم رہے کہ ابو بکر زندہ رہے وَيَنْخُسُ دِينُ نَبِيِّكَ کہ تمہارے نبی کا دین میں نقص پیدا ہو. ابو بکر زندہ رہے اور اللہ کے دین میں، اللہ کے نبی کے دین میں لوگ کمی کرنے لگے. یہ لوگ زکوٰۃ دینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ باندھنے کی رسی دیتا تھا اور وہ آج وہ رسی دینے سے انکار کر رہا ہے زکوٰۃ میں، تو اے عمر میں اس سے قتال کروں گا، میں اس سے جنگ کروں گا. دونوں میں اختلاف واقع ہوا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق جلیل القدر صحابہ نے جب وہ کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رکھے. میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کو میں اور آپ بیس نہ بنائیں، اس اختلاف کو میں اور آپ فساد کی جڑ نہ بنائیں، اس اختلاف کو میں اور آپ ایک جماعت، ایک گروہ اور ایک الگ ٹولے کی شکل میں بنا بنائیں. قرآن اسی کو فرماتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں تم اختلاف نہ کرو اور آپس میں ٹولی میں فرقے میں تبدیل نہ ہو جاؤ، آپس میں فرقہ بندی نہ کرو. إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ ایک امت ہے جس کو ہم نے ایک امت واحدہ بنایا ہے. ایک اللہ کے ماننے والے، ایک رسول کے ماننے والے، ایک قرآن کے ماننے والے، ایک قبلہ کے ماننے والے، ان کے اندر کیسے اختلاف ہو سکتا ہے؟ ہاں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اختلافات جو نماز پڑھنے کا ہے، رفع دین کرنے کا یا نہ کرنے کا، یہ اختلافات جو آمین بولنے کا یا نہ بولنے کا، یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات ہے. یہ ویسی ہی بات ہے ابھی جیسے آپ کو میں نے آپ کے سامنے مثال کے طور پر سمجھایا. کسی نے کسی حدیث کو کچھ سمجھا تو اس نے ایک طریقہ نکالا، کسی نے کسی حدیث کو ایک اور انداز سے سمجھا اس نے ایک طریقہ، لیکن چاروں طریقے، چاروں امام مسالک ہمارے پاس برحق ہے. یہ وسعت نظر ہم مسلمانوں میں ہونا چاہیے. اور یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں چاہے جماعتیں ہوں چاہے مسلک کی اختلاف ہو، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو مسلمانوں میں ایک نیا گروہ بنایا جائے، مسلمانوں کو ایک نئی طریقے سے تیار کیا جائے. نہیں، بلکہ ان چاروں مسالک اور ان تمام جماعتوں کا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کو اصل دین کی طرف لایا جائے، مسلمانوں کو دین کی دعوت دی جائے، مسلمانوں کے اندر ان کو دینی تربیت کی جائے، شریعت کی باتیں ان کے اندر رکھی جائے. اسی لیے جماعتیں اور یہ مسالک ترتیب دی گئی ہے. یہ جماعتیں، یہ مسالک اسی لیے ترتیب نہیں دی گئی کہ آپس میں ہم لڑ لیں، اسی لیے نہیں بنایا گیا کہ آپس میں ہم اختلاف کر کے گروہ بنے، بلکہ اگر یہ چیزیں ہو رہی ہے تو یہ میرے اور آپ کے لیے حرام ہے. نمبر 1. نمبر 2، میرے اور آپ کے لیے باعث رحمت نہیں بلکہ باعث زحمت ہو جائے گی. نمبر 3، یہ میرے اور آپ کے لیے قرآن کے اور اللہ اس کے رسول کے حکم سے مسلمانوں کو اس سے منع فرمایا جا رہا ہے. تو لہذا سب سے پہلے نمبر 1، یہ اختلاف بیوی اور شوہر میں ہو سکتا ہے. میں نیچے سے لاتا ہوں. ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ لیڈروں کی گفتگو ہو رہی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اماموں کا کام ہے یا ان لوگوں کا کام ہے جو صدور ہے، ان لوگوں کا کام ہے جو سیاسی لیڈر سے. نہیں، یہ اختلاف جو امت کو بگاڑنے کے لیے کہیں سے بھی ہو سکتا ہے، شریعت پر گامزن کرنے کے لیے جو اختلاف ہوگا اس اختلاف کو دور کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. یہ اختلاف میاں بیوی میں بھی ہو سکتا ہے، یہ اختلاف باپ اور بیٹے میں بھی ہو سکتا ہے، یہ اختلاف پڑوسی اور پڑوسی میں بھی ہو سکتا ہے، یہ اختلافات رشتہ داروں میں بھی ہو سکتے ہیں، یہ اختلافات محلے کی سطح بھی ہو سکتے ہیں، یہ اختلافات مسلک اور جماعت کی بنیاد پر بھی ہو سکتے ہیں، یہ اختلافات سیاسی لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں. ان تمام اختلافات کو رفع کرتے ہوئے ملت اسلامیہ کو ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے. اپنی جماعتیں، اپنے مسالک، اپنے مسالک اپنے گھر کی حد تک رہنا چاہیے، لیکن جب بات ملت کی آ جائے، جب بات اسلام کی آ جائے، جب بات مسلمانوں کے وقار کا آ جائے، جب بات شریعت کی آ جائے تو پورے مسالک والے، پورے جماعتیں والے ایک ہو کر ایک پلیٹ فارم پر ٹھہر کر مسلمانوں کی قیادت کو سلام کرتے ہوئے ان کی اطاعت کرنی چاہیے. جب یہ ہمارے یہ مسائل حل ہوں گے ہندوستان میں، ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ باطل پوری طریقے سے سازش کرے ہوا ہے، وہ پوری طریقے سے پلاننگ کرے ہوا ہے کہ ہندوستان سے پہلے تو مسلمانوں کا نام و نشان نکال دیا جائے. ان کی سب سے پہلے جو نشانیاں یہاں پر موجود ہیں مسلم کلچر کے نام پر، ان نشانیوں کو مٹایا جائے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ غیر ضروری ہمارے مساجد کو منہدم کیا جا رہا ہے، غیر ضروری ہمارے عمارتوں کو منہدم کی جا رہی ہے، غیر ضروری ہمارے لڑکیوں اور بچوں کو
مار دیا جا رہا ہے، قتل کر دیا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو ایف آئی آر درج کر کے انہیں حراست میں لیا جا رہا ہے۔ یہ مختلف چیزیں میری اور آپ کے سامنے کیوں آ رہی ہیں دوستو؟ ہم ملت اسلامیہ کا وقار جو تھا، ہمارا وزن جو تھا وہ کم ہو گیا ہے، ہم بے وزن ہو گئے ہیں، ہم کمزور ہو گئے ہیں، ہم باطل کی نگاہ میں جھال کی طرح ہے، سمندر کی جھال کی طرح ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کچرا ہے اوپر سے نکال کر پھینک دو، وہ سمندر ہے، ہم کچرا محسوس ہو رہا ہے۔ یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ تمام وجوہات جو میرے اور آپ کے سامنے اس وقت ہو رہے ہیں، باطل جو مجھے اور آپ کو ستا رہا ہے، اس کی واحد حل یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے اندر سے اختلافات کو دور کریں، میں اور آپ اپنے اندر کو میں اتحاد پیدا کریں۔ دوسرا کام، میں اور آپ قرآن کی طرف آئیں۔ اللہ کی کتاب ہے دوستو، اللہ کی کتاب ہی ایک ایسی کتاب ہے جو پورے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر سکتی ہے۔ اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں سب مل کر اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں اختلاف مت کرو۔ آج مسلمان اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، اختلاف پڑ گیا۔ آج مسلمان اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر بولنے دیجئے، انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب ایسا پڑھ رہا ہے جیسا کہ اللہ کی کتاب پڑھنا چاہیے۔ انسانوں کے لکھے ہوئے قصے کہانیوں کو ایسا پڑھ رہے ہیں جیسے اللہ کی کتاب ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ جب یہ قوم اللہ کی کتاب کو چھوڑ دے گی، اللہ کی کتاب سے ہدایت حاصل کرنا چھوڑ دے گی، اماموں کو اور اپنے بڑے بزرگوں کو اللہ کی کتاب کے مقام پر ٹھہرا کر دے گی، تو یہی حال ہوگا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ اربابا من دون اللہ، کہ عیسائیوں کو، یہودیوں کو مخاطب ہو کر کہتا ہے قرآن کہ یہودی عیسائی اپنے علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب تورات کے مقابل ٹھہرا رہے تھے۔ تورات کو چھوڑ کر جو بھی ہوتا تھا علماء سے رجوع کرتے تھے، ان کے علماء من گھڑت فتوے دیتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فتوے دیتے تھے، اس دین کے خلاف فتوے دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تورات میں اگر خود پڑھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی خود پاتے، لیکن انہوں نے اس کتاب کو چھوڑ کر علماء پر بھروسہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ علماء نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ دوستو، آج امت مسلمہ یقیناً ہمیں تمام مسالک کا احترام کرنا چاہیے، تمام مسالک کی قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، علماء کی قدر کرنا چاہیے، لیکن سب سے پہلے میں اور آپ رجوع کتاب اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ کتاب اللہ کے تحت کوئی قول ملتا ہے تو اسے قبول کرنا چاہیے۔ کوئی کتاب میں، کسی تقریر میں، کسی قول میں اگر اللہ کی کتاب سنت رسول اللہ کے مطابق اگر کوئی کہہ رہا ہے تو اسے قبول کرنا چاہیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اللہ کی کتاب کی طرف آئیں۔ یہ کتاب ہدایت ہے دوستو۔ آج ہم نے اس کتاب کو چھوڑ کر منتشر ہو گئے ہیں۔ آج مسلمانوں کو متحد کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کتاب کی طرف میں اور آپ پلٹیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں تم سب مل کر اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں تفرقہ مت کھڑا کرو۔ آؤ ایک واقعہ سنا کر میری گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ مسلمانوں میں یہ جو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں نا، میں اور آپ اللہ کی کتاب کو رجوع نہ کرنے کی بنیاد پر بولنے دیجئے، ہمارے بڑے علماء تو یہ کام نہیں کیے ہیں، لیکن ہمارے گلی کے علماء نے، ہمارے چھوٹے چھوٹے علماء نے ان چھوٹے چھوٹے مسائل کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ نعوذ باللہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نعوذ باللہ وہ مسجد میں نماز نہیں ہوتی، نعوذ باللہ اس کے پیچھے جو ہے نا وہ نہیں ہوتا۔ فتوے کی زبان، فتوے کی زبان، ارے یہ ملت کب اصل کی طرف آئے گی؟ کب ہم یہ چھوٹے چھوٹے گھریلو اختلافات میں لڑتے پھریں گے؟ آج باطل پوری طریقے سے ہمیں نیست و نابود کرنے کے لیے پوری پلاننگ کے ساتھ آ رہا ہے، اور ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ مسجد میں نماز ہوتی، یہ مسجد میں نماز نہیں ہوتی۔ العیاذ باللہ۔ مسلمانوں، اللہ کی اس عذاب سے بچو۔ یہ ہماری شرپسندی ہے، یہ ہماری شرارتیں ہیں، یہ ہماری جہالت ہے جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب میرے اور آپ کے پاس آ رہا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں کر رہے ہم، یہ چھوٹے چھوٹے مسالک، یہ چھوٹے چھوٹے فری چیزوں کو میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک اسکیل بنا لیے ہیں، دینداری کا اسکیل، یہ ہے تو دینداری ہے، یہ نہیں ہے تو دینداری نہیں ہے۔ لہذا فتوے کی زبان، اس کو کافر، اس کو منافق، اس کو وہابی، اس کو بن فتو، اس کو کیا کیا بولنا ہے سب بولتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا اسی لیے اس امت کو برپا کیا گیا تھا؟
جب قرآن احتیاط سے کام کرتا ہے کہ کس کو منافق بولیں. ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہی نہیں، اور ایک تیسری چیز اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان مسلک کی گروہوں میں ہم نے اتنی شدت پسندی اختیار کری، نعوذ باللہ، اس مسلک کی بنیاد پر، جماعت کی بنیاد پر ایک دوسرے میں حسد کر رہے ہیں، جلن کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے دشمنی کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے کینہ کپٹ کر رہے ہیں. کہ اگر ہم جب جا کر دیکھیں بڑے بڑے اسکالرس کو، آپ پڑھیے اسلامی اسکالرس کو، ان مسائل میں جب وہ سرچ کر کے بتاتے ہیں تو فرمایا کہ کوئی مسلک میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلک کو نعوذ باللہ کافر و منافق اور دوسرے مسلک کو خارج اسلام قرار دے. کسی مسلک میں اتنا دم نہیں ہے، اور نہ ہی کسی جماعت میں اتنا دم ہے کہ اس ایک امت کو جس کو اللہ اس کے رسول نے ایک امت قرار دیا ہے، یہ مسلم امت کو جس کو اللہ اس کے رسول نے امت واحدہ قرار دیا ہے، اپنی کتابوں کی بنیاد پر، اپنے مسالک کی بنیاد پر، اپنے عقیدے کی بنیاد پر، اپنے نظریے کی بنیاد پر، بولنے دیجیے اپنی دکان کی بنیاد پر اس امت کو اگر منتشر کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اور یہاں پر بھی مجھے اور آپ کو عذاب نازل ہوگا، جو عذاب اس وقت نازل ہو رہا ہے. لہذا امت واحدہ کو امت واحدہ رہنے دیجیے، اس کے مسائل کو فری مسائل کی حد تک رکھیے، اس میں کینہ کپڑ دشمنی کرنے کی کوشش مت کیجیے. یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. قرآن خود کہتا ہے کہ فتنہ کیا ہے؟ قتل سے زیادہ اشد، قتل سے زیادہ، الفتنۃ اشد من القتل. یہ ملت میں فتنہ پرواری کرنا، ملت میں انتشار برپا کرنا، ملت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ملت کو گروہوں میں تقسیم کرنا، ملت کو فرقوں میں تقسیم کرنا، یہ فرقہ بندی ہے، اور فرقہ بندی اسلام میں حرام ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں سے باز آ جاؤ. الغرض یہ کہ میں آپ کو آخری پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اے مسلمانوں، نیچے سے اٹھنا ہے، ہمارے اندر اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے، وسعت نظری وسعت قلبی پیدا کرنا ہے. کوئی بھی مسلک کا کیوں نہ ہو وہ میرا بھائی ہے، کوئی بھی جماعت کا کیوں نہ ہو وہ میرا بھائی ہے، کسی سے بھی کوئی اس کا نسبت کیوں نہ ہو وہ مسلم ہونے کی حیثیت سے میرا بھائی ہے. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، تم ایک دوسرے کے بھائی ہو. فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو اگر نزاع پیدا ہو جائے. تو لہذا اپنے اختلافات کو، فروعی اختلافات کو، مسلکی اختلافات کو، لسانی اختلافات کو اپنی حد تک ہی رکھیں. اس کو جزوی اختلاف کو اصولی اختلاف مت بنائیے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہ کر، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رہ کر اپنے دین کو، اپنی شریعت کو بچائیں، اپنی نسل کو اس دین کو منتقل کرنے کے طریقے میں اور آپ سوچیں اس انداز سے کہ یہ دین کس طریقے سے میری نسل میں آ جائے. یہ طریقہ ہے سوچنے کا، یہ پلاننگ کرنے کا موقع ہے. اس موقع میں میں اور آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لڑیں تو پھر یہی حال ہوگا. آخری چیز دیکھیے، ملت اسلامیہ میں کینہ کپٹ حسد حرام ہے، یہاں تک کہ وقت کے خلیفہ کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے. 1-2 منٹ میں اپنا واقعہ، چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میں اور آپ ایک دوسرے سے کتنا کینہ کپٹ کرتے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کتنا، چاہے وہ تجارتی بزنس کے پوائنٹ آف ایشو پہ ہو، چاہے وہ رشتہ داری کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ کسی سے بھی ہو. اب دیکھیے میں اور آپ اس کے ٹو میں لگے ہوئے رہتے ہیں، کہاں کرتا، کہاں جاتا، کیوں نہ رہی ہے، کون جا رہی ہے، فلاں 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 سب لگے ہوئے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ فلا تجسسوا. اختلاف کہاں سے شروع ہوتا میں آپ کو بتاتا ہوں. آپس میں جاسوسی مت کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ٹو میں مت لگو، ایک دوسرے کے ٹو میں مت لگو. ولا یلقب، برے القاب سے ایک دوسرے کو. اب اس کے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت نکلتے ہیں رات میں اپنے غلام کو لے کر. وہ واقعہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھے کے گھر میں کود جاتے ہیں، دیوار سے گھر کا دروازہ بند ہوتا ہے. خلیفہ وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار سے اس بوڑھے کے گھر میں اندر کودتے ہیں. دیکھتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بوڑھا شراب پی رہا ہے، 80 سال کا بوڑھا ہے، شراب پی رہا ہے، اور سامنے رقاصہ ہے کہ ڈانس کر رہی ہے، طائفہ عورت ہے ڈانس کر رہی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھتے ہی کہا کہ رنگے ہاتھ آج پکڑے گیا، اور دیوار سے نیچے کودتے ہیں. کود کے اپنے غلام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. جیسے ہی وہ بوڑھے کے کان میں آواز پڑتی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں، اس کا نشہ بھاگ جاتا ہے. جیسے ہی عمر کا نام سنتا ہے بوڑھا جوڑا ہوش میں آ جاتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ دروازے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ عمر ہے تجھے یہ حرکتیں کرنے کی، چلو اسے گرفتار کرو. تو لہٰذا سب سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ بوڑھے کو پکڑنے جاتے ہیں.
دیکھیے وہ بوڑھا کیا جواب دیتا ہے جس کا نشہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنتے ہی نشہ بھاگ گیا تھا, شراب کا میں چور چور تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جاہل بوڑھا ایماندار ہے, شراب پی رہا تھا ضرور, لیکن اس کے علم کی قدر کیجیے. مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا باغی نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیے خلیفہ وقت کو بوڑھا شرابی کس طریقے سے احتساب کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ امیر المومنین اے عمر تم مجھے گرفتار کو کرنا, لیکن ذرا ٹھہرو, میں نے ایک غلطی کی ہے, شراب پی کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے. اے عمر تم نے اس وقت قرآن کی روح سے 4 غلطیاں کی ہیں. اے عمر میں نے ایک غلطی کی ہے لیکن تم 4 غلطیاں کی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پریشان کہ وہ بوڑھا جیسے کہتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بوڑھا کہتا ہے اے عمر سب سے پہلے قرآن میں حکم ہے کہ ولا تجسسوا, کسی کی جاسوسی اس انداز سے مت کرو, تمہیں جو سامنے آیا ہو جائے اس پر تم سزا دو, لیکن تم نے پہلے میری جاسوسی کی ہے. قرآن میں حکم ہے کہ اگر کسی کا دروازہ بند ہو جائے تو 3 بار پکارو, اگر نہیں کھولے تو واپس چلے جاؤ. اے عمر تم دروازہ دستک نہیں دیے. دوسری غلطی, قرآن میں حکم ہے کہ جس گھر میں داخل ہو تو بابل دروازے سے داخل ہو, سامنے سے داخل ہو. اے عمر تم نے اوپر دیوار سے داخل ہوا ہے. یہ تیسری غلطی, قرآن میں حکم ہے کہ جب کسی کے گھر میں جاؤ تو سلام کر کے ان کی اجازت لے کر جاؤ. اے امیر المومنین آپ نے نہ میری اجازت لی نہ مجھے سلام کیا, ڈائریکٹ آپ داخل ہو گئے. یہ 4 غلطیاں آپ نے کی ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو اس کو اب سزا نہیں دے سکتا, اسے لیے تو چلو توبہ کرنے لگائیں گے. اور اس کے بعد حضرت عمر نے کہا ہے کہ تم نے بات صحیح کی ہے, میں اس کی اصلاح کرتا ہوں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَكُمْ, تم نے بات تو صحیح کی ہے, خلیفہ وقت کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی اصلاح کرتا ہوں. دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد 4 سال کے بعد وہ آدمی آتا ہے, وہی بوڑھا آ کے کہتا ہے کہ اے عمر بیت المال سے مجھے کچھ خزانے میں وظیفہ دو, میرے پیسے ختم ہو گئے. دیکھیے امیر المومنین کہتے ہیں کہ گلے میں ہاتھ ڈال کے بوڑھے کو کیا پینا کہنا چھوڑ دیا ابھی ہے, وہی حرکت ہے. تو کہتے ہیں کہ اے عمر تمہاری ملاقات کے بعد اللہ کی قسم میں نے توبہ کر لی ہے, اب پینا وغیرہ سب چھوڑ دیا ہوں, آپ میرا بیت المال سے جوڑنا وظیفہ نہیں. یہ امت ایسی امت ہے دوستو, خلیفہ وقت کو بھی ایک ادنا سا آدمی بھی احتساب کر سکتا ہے, علماء تو دور کی بات. تو لہذا فاصلحوا بینکم, اپنے درمیان جو اختلاف ہوا اس کی اصلاح کرو, آپس میں ایک دوسرے کو لے کے چلو, آپس میں ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا کرو, اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے وسعت نظری پیدا کرو, تبھی جا کے یہ امت میں ایک دوسرے کو لے کے چلنے کا, ایک دوسرے کو سمجھنے کا, ایک دوسرے کے تھاٹ کو, ایک دوسرے کے مسالے کو سمجھنے کی کوشش ملے گی. تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اسلام میرے اور آپ کے پاس وسیع النظر میں موجود ہے, برائٹ اسلام کو میں اور آپ اسی انداز سے دیکھیں, کسی ایک دوربین سے نہ دیکھیں اس کو, کسی ایک عینک سے نہ دیکھیں اس کو. اللہ کی کتاب آپ کے پاس موجود ہے, اللہ کی کتاب کی طرف آپ خود رجوع ہو, اور کتاب اللہ سے میں اور آپ جب رجوع ہوں گے تو یہ تمام مسائل میرے اور آپ کے ختم ہوں گے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے اور تمام سننے والوں کو خیر کے پہلوؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ ملت اسلامیہ میں اتحاد و اتفاق عطا فرما, متحد ہونے کی توفیق عطا فرما. اتحاد و اتفاق سے تیرے دین کی تشہیر, تیرے دین کی قیام, تیرے دین کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.